جی السلام علیکم شبیر. کیا خیریت ہے جی کرم اللہ کا. شبیر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے نا جی سر میں لاہور سے بات کی. میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے شبیر. جی میرا بیٹے کے بارے میں بیٹا معاذ شبیر جی ICS اس نے کیا. وہ کہتا ہے میں نے ملک سے باہر جانا ہے. کیا نام ہے بیٹے کا شبیر؟ سوری معاذ شبیر. معاذ شبیر. کیا پڑھا ہوا ہے معاذ شبیر نے؟ ابھی تو ICS کر رہا ہے. تو ابھی سے کہہ رہے ہیں میں نے باہر جانا ہے. کہتے ہی باہر جانا ہے. تو میں سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کے لیے باہر بہتر رہے گا کہ یہیں پہ؟ دیکھو پہلی بات تو یہ بہتر رہے گا کہ نہیں یہ تو میں شاہ صاحب سے پوچھوں گا. بات یہ ہے کہ ابھی وہ FSC لیول پر ہے نا. جی ہے FSC لیول پہ. جی تو FSC لیول پہ بچہ کہہ رہے ہیں میں نے باہر جانا ہے تو کوئی کمی پیشی تو ہوگی نا آپ لوگوں میں. پھر مثلا کیسی کمی بیشی؟ بچہ FSC لیول پہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے باہر جانا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بہتر مستقبل کے لیے میں باہر جانا چاہتا ہوں. سارے بہتر مستقبل چاہتے ہیں میرے بیٹے, لیکن پاکستان میں کون سی ایسی ایجوکیشن ہے جو پاکستان میں نہیں ہے باہر ہے؟ ایک بتانا کوئی. بس بچوں کے اندر ایک نہیں, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کوئی کمی پیشی آپ میں ہوگی نا شبیر. بچوں میں نہیں ہوتا, خاص بچوں میں ہوتا ہے. سارے بچوں کو رگڑا نہ لگاؤ. پاکستان بھرا ہوا اچھے بچوں کے ساتھ. جی. تو میرے بیٹے اگر اس لیول پہ بچہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے جانا ہے تو وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے. مجھے مستقبل کے لیے کہاں جانا چاہتا ہے؟ FSC کے بعد کہاں جائے گا؟ ہاں میں وہی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں. میں کہتا نہیں ہوں, آپ باپ کے طور پہ خود سوچو نا کہ ایک FSC کا بچہ ہے, وہ BA کرنے باہر جائے گا, انڈر گریڈ کے لیے باہر جائے گا. اگر وہ کسی اسکالرشپ پہ ڈاکٹریٹ کے لیے پوسٹ گریجویشن کے لیے باہر جا رہا ہے تو کچھ سینس بنتی ہے نا. صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ ابھی FSC کے بچے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ کیسا رہے گا باہر جانا؟ بہت اچھا رہے گا, بھیج دیں اس کو. واپسی نہیں کرنی, بچہ نہیں ہے آپ کا وہ. جو بچہ یہاں پہ ایک درمیانہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, درمیانی تعلیم حاصل کر رہا ہے, کوئی ایکسلنس نہیں ہے, وہ باہر جا کے کیا اس نے جو توپ چلانی ہے وہ تم خود سوچو کیا چلانی ہے. وہ پیسے لے کر جائے گا, اسکالرشپ پہ جائے گا, انڈر گریڈ پہ اسکالرشپ پہ جائے گا. اچھا سر دیکھیں, کوئی میں پوچھ رہا تھا کوئی ذائچہ لگائے, کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں اس کے اوپر, کوئی ایسا بندش تو نہیں ہے جی. کیا نام بیٹے کا؟ معاذ. MUAAZ. اور ڈیٹ آف برتھ کیا ہے بچے کی؟ بچے کی 8 اگست 2004 جی. 8 اگست 2004. اور کس شہر کی پیدائش ان کی؟ جی سٹی آف برتھ ان کا. سٹی کون سی ہے برتھ کی؟ لاہور جی. ٹھیک ہے, لاہور. اور ماں کی اماں کا کیا نام ہے؟ فوزیہ شبیر. فوزیہ شبیر, ماشاء اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہو گیا جی. ذرا غور سے سننا, کوئی اثرات اس کے اوپر. سر ان کے بیٹے کا ذائچہ دیکھا جائے تو بیٹا ماشاء اللہ نو ڈاؤٹ آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنی زندگی میں نا اپنے فیصلے خود کرنے والا ہے. فیوچر میں اس نے اپنی زندگی میں جو بھی چیزوں کو ڈیسائیڈ کرے گا, پڑھائی سے لے کے پڑھائی کے بعد تک کے معاملات, یہ چیز اس کی شادی کا بھی اور باقی معاملات بھی, یہ مطلب کسی کے زیر تسلط میں آ کر ڈیسیژن میکنگ کرنے والا نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو ابراڈ یا بیرون ملک تعلیم کے لیے دیکھیں یا پھر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ باہر جا کے اپنے کریئر کو بلڈنگ کی طرف لے کے جائے. اب بیٹے کے ذائچے میں دیکھیں تو اس کے مائنڈ کا جو پلانٹ ہے یہ ذائچے میں ویک پوزیشن پہ, کمزور ہے, جو کہ اس کی ڈیسیژن میکنگ کو ویک بناتا ہے. پھر ایک اور چیز اس کے چارٹ میں بہت ویک ہے کہ اگر یہ ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جا رہا ہے, گریجویشن کے لیے, پوسٹ گریجویشن کے لیے, تو یہ پاسبلٹیز ہیں کہ وہ اس کی ایجوکیشن شاید وہاں پہ بریک ہو جائے, ایجوکیشن اس کی کمپلیٹ نہ ہو پائے, اور پھر وہاں پہ ایجوکیشن کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے پرابلمس اچھی خاصی رہتی ہوئی نظر آتی ہیں. اثرات ہیں اس پہ؟ اثرات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اثرات والا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے چارٹ میں ہمارے پاس اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے 4 ایسے پلانٹس ہیں جو کہ ویک پوزیشن پہ ہیں. مائنڈ کا پلانٹ اس کا بہت ویک ہے, اس کے ہائر ایجوکیشن کا پلانٹ بہت ویک ہے, اس کا ابراڈ بیرون ملک ٹریولنگ کا, اور نہ صرف ٹریولنگ بلکہ وہاں جا کے پڑھنے کا بھی, یہ پلانٹ بھی ان کے ذائچے میں کافی ویک ہے. پھر اس کے چارٹ میں دیکھا جائے تو اس کے ذائچے میں پیسے کا پلانٹ, یہ ذائچے میں نسبتاً کوئی بہت اسٹرانگ پوزیشن پہ نہیں ہے. فائنینشلی طور کے اوپر پیسے کا پلانٹ خواہش کے گھر میں پڑا ہوا ہے, لیکن مارس کے ساتھ کنجکٹ کر رہا ہے, جو کہ کہیں نہ کہیں پہ چیزوں کو بہت زیادہ ایسی جگہوں پہ ٹریگر کرواتا ہے جو کہ خواہشات کے اوپر اسراف کی طرف چیزیں چلی جائیں. تو اس اعتبار سے اس کے ذائچے میں کوئی بندش والا معاملہ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اس کے چارٹ میں یہ ضرور ہے کہ یہ تھوڑا سا اگریسو ہے, ایڈونچرس ہے, چیزوں کو کسی طور کے اوپر دنیا سے ہٹ کے چینج کر کے یا کوئی تجربات کرنا چاہ رہا ہے, اور تجربات اگر یہ زندگی میں کرے گا تو وہ اس کے لیے بہت اچھے نہیں ہوں گے. اور اس کی شبیر بھائی سن لیا,
اور اس کی ایجوکیشن یہاں پہ بھی مکمل کرنا جو ہے وہ بھی اچھی خاصی بڑی ٹف ہے کہ یہاں پہ بھی اگر یہ کرے گا تو بہت ٹف ہوگی. اس کے لیے اس بیٹے کو ایک روبی بنا کے پہنایا جا سکتا ہے جس کا قرآن کریم میں روبی سٹون ہے، جس کا قرآن کریم میں سورہ رحمان میں ذکر ہے یاقوت والمرجان کا. اور اگر یہ روبی پہنایا جائے یاقوت تو اس سے ایٹ لیسٹ اس کا فوکسڈ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک. شبیر بھائی سن لیا آپ نے، روحانی مسئلہ کوئی نہیں، اس کو تعلیمی مسئلہ دیجیے. اور میرے خیال میں اس کے اوپر جو روحانی مسئلہ ہے نا وہ فوزی اور شبیر ہیں، یہ دو موکلین ہیں جو کہ اس لیول پہ بچے کو اس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں. یار خدا کا نام لو شبیر، بی پریکٹیکل میرا بیٹا، یہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں، یہاں پہ رکھو بچے کو اور ابھی اس کو دیر سے باہر بھیجنا. ابھی سچویشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو باہر جانا چاہیے. لیٹ ہم اسٹے ہیئر. روبی کا جو سٹون ہے اگر وہ بچہ پہننا چاہے تو ضرور پہنے، لیکن اس طرح سے پہننا چاہیے کہ یا سٹون ٹچ کرے یا اس میں سے لائٹ آ کے سکن کے اوپر، لائٹ آپ کی پاس ہو کے سٹون سے آپ کے اورا میں انٹر ہو، اورا کے اندر یہ سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے.